شروع اللہ کے نام سے۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ میں علی قمبر کاظمی رسول پور دھولڑی میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور اندھ کے خلاف ایک سلسلے وار گفتگو، جس میں آپ پائیں گے ہماری ریسرچ سے کچھ نئی باتیں۔ کل کا موضوع گفتگو حکمت تھا، جو الحمدللہ آج بھی جاری رہے گا۔ دین اسلام خود میں نظام حکمت ہے۔ یہ حکمتیں جو قرآن کریم، انبیاء کرام اور خصوصاً خاتم الانبیاء سے ہم تک پہنچی، مگر چونکہ ہماری ذاتی زندگیاں بہت کمزور بنیادوں پر قائم ہیں، بقول قرآن کریم بیت العنکبوت یعنی مکڑی کے جالے کی طرح، وہ زندگیاں جو کلچر اور آبائی و سماجی رسومات میں پر ٹھہری ہیں، یہی اصل میں مکڑی کے جالے ہیں۔ ناپائیدار اور کمزور چیز کو گرانے اور ختم کرنے کے لیے جھٹکوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے، جیسے خزاں میں پتے خود ہی گر جاتے ہیں۔ آبائی دین کے پیروکار اور اپنے خیالات کو معتبر ماننے والے معمولی پریشانی سے ہی لرز جاتے ہیں، جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ عوام نے اکثر انبیاء و اولیاء کو اسی لیے قبول نہ کیا کہ وہ سماج اور معاشرے کی بنائی رسومات کی مخالفت کرتے تھے اور اس کی جگہ الہی قوانین لاگو کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں بھی اپنا حساب کتاب کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ اور پیارے نبی اکرم سے کیا توقع رکھتے ہیں، اور ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول ہم سے ہماری ضرورتیں معلوم کریں اور انہیں پورا کریں۔ مثلا ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہم سے ہمارا کوئی عیب یا گناہ نہ چھڑایا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ گناہ اور عیب نہ کرو، بلکہ ہم جو چاہے کریں، اور پھر شیطان ہی تو ہمیں بہکا رہا ہے۔ اسی لیے اے رب العالمین، تیرا کام تو فقط ہمیں بخش دینا ہے۔ ہم سبھی رسول و آل رسول سے شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ نے رسول و آل رسول کو مجرم بخشوانے کے لیے نامزد نہیں کیا ہے۔ انہیں نامزد اس لیے کیا ہے کہ وہ بے خطا زندگیاں گزار کر ہمارے لیے نمونہ عمل بنیں اور ہمیں بے جرم زندگی گزارنے کا درس دیں، جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم غلطیاں کرتے رہیں، گناہ اور غفلت میں پھنسے رہیں، اور مر جانے پر آپ کے سپرد ہو جائیں۔ اب آپ سنبھالیں۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ نے انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو مبعوث و منصوب فرمایا تھا کہ امتوں کو جا کر زندگی کو کامیاب بنانے کے پائیدار اصول بتا دیں۔ انہیں انہی پائیدار اصولوں کا نام حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ خود حکیم، اس کی کتاب حکمت، اس کا رسول حکمت، یہ وہ روشن راستے ہیں جو زندگی کو مضبوط اور پائیدار اصول عطا کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ بھی انہی مضبوط اصولوں کو پیش کرنے والی کتاب ہے، اسی لیے اس کتاب کو حکمت علی کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں معاشرے کے بہترین مستقبل کے لیے مضبوط اصول اور فارمولے دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں کمزوری پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم آبائی اصول اور رسومات اور خیال خود کے دین پر چل رہے ہوتے ہیں، نہ کہ الہی اصولوں پر۔ ہمارے معاشرے میں برادریاں پائی جاتی ہیں جن کے اکثر طے شدہ اصول و قواعد ہوتے ہیں۔ برادری کے اصولوں اور رسموں کو توڑنا اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ اس سے پار پانا آگ کا دریا پار کرنے کے برابر تصور کیا جاتا ہے، جبکہ دین و شریعت کو اتنا بےکس اور مجبور کر دیا گیا ہے کہ جس شخص پر 4 پیسے آئے وہی سب سے پہلے شریعت کے احکام پر حملہ کرتا ہے۔ آج کمزور سے کمزور پر بھی اس کی خطا اور غلطی کے باوجود ہاتھ اٹھاتے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی پشت پناہ موجود ہے۔ مگر ہم مظلوم دین و شریعت کے قوانین پر بڑی آسانی سے وار کر دیتے ہیں، جبکہ زبان سے ہم اپنے امام، رسول اور اللہ کو ہر وقت موجود بتاتے ہیں۔
مگر یقین نہیں رکھتے۔ یقین ہی تو ایمان ہے۔ ایمان کی کمزوری یقین کی کمی ہے، اور یقین کی کمی علم کی کمی سے بنتی اور پنپتی ہے، اور علم حاصل ہوتا ہے عقل کے بہترین استعمال سے، اور جو عقل کا بہترین استعمال نہیں کرتے ان کے لیے سورہ یونس کی 100ویں آیت میں خالق عقل فرما رہا ہے، وہ اللہ ان لوگوں پر خباثت، نجاست، گناہ، گندگی کو لازم و ضروری قرار دے دیتا ہے جو عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ باقی کل